اس لیے حیرت میں ہوں ابھی تک کہ یہ اسمبلی انہوں نے کیا کیا ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو مافیا ہے، یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں. یہ کتنی حقارت سے پبلک کو دیکھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں عوام بھیڑ بکری ہیں. یہ عوام کو یا آپ کو انسان نہیں سمجھتے کہ جب واضح طور پہ آرٹیکل 63A میں لکھا ہوا ہے، سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ وہ پارلیمنٹری پارٹی کا جب فیصلہ کرتی ہے کہ جس کے ساتھ بھی جانا ہے، وہ پارٹی ادھر جا کے ووٹ دیتی ہے. جو باہر بیٹھا ہوا ہے، جو پارٹی کا ہیڈ ہے، اس کا اس میں نام نہیں لکھا ہوا. کیونکہ میرے سے یہ ہوا ہے، میں نے جب ہم نے ہمارے لوگوں کو جب ہم نے 25 لوٹوں کو ہٹانا تھا تو تب بھی پارلیمنٹری ہیڈ نے لیٹر لکھا. جب میں نے پہلے لکھا وہ رد کر دیا گیا تھا. تو شجاعت کا تو لیٹر ہی نہیں ویلڈ. اس لیٹر کے اوپر یہ جو شخص ہے، یہ جو بنا ہے اسپیکر، کوئی شرم نہیں آتی اسے کہ ووٹ ڈال گئے ہیں. جمہوریت اور کیا ہوتی ہے؟ 10 کیو لیگ کے ممبرز نے پارلیمنٹری پارٹی کے ہیڈ پہ ووٹ ڈال دیے جا کے. ہم جیت گئے اور اس نے جا کے الیکشن ان دوسروں کو جتا دی. یعنی جو چیف منسٹر بنا تھا پرویز الہی کا، اس کی بھی ووٹ نون لیگ کو دلوا دی. اب یہ کوئی جمہوریت میں اس طرح کا مذاق ہوتا ہے؟ کوئی سوچے کہ کوئی عقل ہے کہ کیا یہ ہے جمہوریت؟ یہ جمہوریت نہیں ہے. ان کے اربوں روپیہ ایٹ سٹیک ہے. یہ لوگ اس ملک کو لوٹنے آتے ہیں. ان کا کام ہی کیا ہے کہ تھانے میں گندے آفیسز رکھواؤ، وہ لوگ کانٹریکٹس لو، پیسے بناؤ، ریل اسٹیٹ کے اندر مال بناؤ. ان کا اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. عوام سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے. جو انہوں نے آج کیا ہے، مجھے سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ ہماری آگے معیشت کا برا حال ہے. جس طرح کے ہماری جو اکانومی نیچے جا رہی ہے اور جو دن بدن یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، معاشی بحران بڑھتا جا رہا ہے، اس سے مزید اور بڑھے گا. اب یعنی یہ جو اوپر بیٹھ گئے ہیں، یہ کیا، یہ لوگ مان جائیں گے اس کو؟ اور میں ساری اپنی آپ قوم کو پھر کہہ رہا ہوں، دیکھیں، میں نے جو اپنی پارلیمنٹری ڈیموکریسی تھی برطانیہ میں دیکھی ہوئی ہے. میں 18 سال کی عمر سے 20-25 سال ان کی جمہوریت اندر سے سٹڈی کی ہوئی. دیکھیں، پرامن احتجاج، جب تک آپ پرامن احتجاج نہیں کریں گے، میں کبھی نہیں کہتا کہ کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے، میں یہ نہیں کہتا توڑ پھوڑ کرو. آج آپ سب کو پرامن احتجاج کرنا چاہیے. رات کو جب بھی نکلیں اپنا احتجاج رجسٹر کریں، کیونکہ آپ نے بتانا ہم انسان ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جو کان کھینچ کے ادھر کر دو تو ادھر کا یہ قیمت لگا دو کہ یہ اوپر بند کمروں میں پیسے چلا کے پاکستان میں فیصلے ہو جائیں تاکہ یہ اور آئیں پاور میں اور پیسہ بنائیں. میں سب کو آج کہتا ہوں کہ آج آپ اپنا احتجاج رجسٹر کریں. ان کو پتہ چلے کہ یہاں پاکستان کی جو قوم ہے یہ زندہ قوم ہے. اور میں نے جو پچھلے 3 مہینے میں دیکھا ہے، میں نے اپنی ساری زندگی اس ملک میں بڑا ہوا ہوں 26 سال سے. جس طرح میں نے کہا میں پالیٹکس میں ہوں، میں نے کبھی اس طرح کی بیداری قوم میں نہیں دیکھی، سیاسی شعور اپنی قوم میں نہیں دیکھا جو میں نے ان 3 مہینے میں دیکھا. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج میں نوجوانوں کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کو آج رات اپنا احتجاج رجسٹر کرنا چاہیے کہ یہ جو ظلم کیا اور انہوں نے ہماری جمہوریت اور پبلک مینڈیٹ کا کو ذبح کیا ہے، آپ سارے اپنا رجسٹر کریں پروٹیسٹ. اور میں آخر میں اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، ساری نظریں اب آپ کی طرف ہیں. واضح ہے، میں وکیل نہیں ہوں لیکن جتنے بھی وکیلوں سے میں ملا ہوں، انہوں نے جو کلیئرلی 63A کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹری ہیڈ، جو کہ چودھری شجاعت نہیں تھے، چودھری شجاعت پارٹی ہیڈ ہے. اور مجھے یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب تک آصف زرداری جیسے آدمی، میں نے 26 سال پہلے یہ زرداری اور نواز شریف کے خلاف جہاد شروع کی تھی. یہ لوگوں کو جب تک ہمارا انصاف کا نظام نہیں پکڑے گا، میں کہتا تھا کہ میں ان کو NRO نہیں دوں گا. میں کیوں بار بار کہتا رہا 3.5 سال، پورا میرے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ ان کو NRO دے دو. میں بار بار کیوں کہتا رہا ہوں؟
دیکھیں میری تو زندگی آسان ہو جانی تھی, این آر او دے دیتا, انہوں نے چپ کر جانا تھا, کیونکہ آپس میں 10 سال انہوں نے حکومت تو کی ہے, دونوں نے ملک لوٹا, مہنگائی کی, کچھ کی, کوئی فرق نہیں پڑا, دونوں مل کے کھا رہے تھے. جب تک پاکستان میں طاقتور ڈاکو کو ہم قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے, میرے پاکستانیوں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. آپ یہ ذہن میں سے ہٹا دیں کہ ہم کوئی بڑی قوم بن جائیں گے جب تک صرف چھوٹے چور جیل میں جائیں اور بڑے ڈاکو اس طرح کر کے رشوت دے دیں کہ لوگوں کو سب کے سامنے قوم کے خریدیں. یاد رکھیں ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو. یہ کبھی بھی یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. اور میں بار بار مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی, جدھر صرف چھوٹے چور جیل میں جاتے ہیں اور بڑے ڈاکو کو قانون آپ کا نہیں پکڑ سکتا. یہ آپ کے سامنے مثال ہے کہ ایک پوری جمہوریت کو پہلے انہوں نے گرایا, باہر کی سازش کے ساتھ پیسہ چلا کے, چوری کا پیسہ, آپ کا پیسہ, پہلے گورنمنٹ گرائی, اور اب جب گورنمنٹ بنانے آ رہے ہیں پھر پیسہ چلا دیا اس نے گورنمنٹ کے اوپر, لوگوں کو خرید لیا. اور اگر ہم ان لوگوں کو نہیں پکڑیں گے, ہم بار بار ان سے ڈیلز کریں گے, کچھ کریں گے, یہ کبھی اس ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے, کیونکہ ان کا مقصد کچھ اور ہے. ان کا مقصد پاکستان نہیں, ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. جیسے جیسے روپیہ, میں نے کل بھی کہا تھا, جیسے جیسے روپیہ گرتا رہے گا ان کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا. ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں, روپیہ گرے گا ڈالر اور تکڑا ہو جائے گا, ان کے پاس تو اور پیسہ, ان کی دولت بڑھ جائے گی. پیسے ان کے اربوں ڈالر باہر پڑا ہوا ہے. میں آج پھر سے سب کو آج میں کہتا ہوں, آج آپ سب نے پرامن احتجاج کرنا ہے اور بتائیں کہ آپ زندہ قوم ہیں. رجسٹر کریں اپنا پریزیڈنٹ, موبائل فون پہ بتائیں قوم باہر نکلی ہوئی ہے. ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, ہم ان ڈاکوؤں کو پبلک کے پیسے سے اپنا مینڈیٹ چوری کرنے کی اجازت نہیں دیتے. پاکستان پائندہ باد. جو مغربی ممالک میں جو جمہوریت کے فائدے ہوتے ہیں قوم کو, کیونکہ جمہوریت اصل میں ایک قوم کا میریٹوکریسی بھی ہوتی ہے, اس میں ٹرانسپیرنسی بھی ہوتی ہے, لیکن جمہوریت کی ایک بنیاد ہوتی ہے اخلاقیات. جمہوریت کے پاس فوجیں نہیں ہوتی, پارلیمنٹ کی فوج نہیں ہوتی, فوج کہیں اور ہوتی ہے, جسمانی طاقت کسی اور کے پاس ہوتی ہے. پارلیمنٹ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اخلاقیات, موریلٹی. برطانیہ کی جمہوریت کیوں چلتی ہے؟ کیونکہ ان کا جو وزیر اعظم ہے وہ صرف ایک کر دیتا ہے, ایک قانون توڑتا ہے جو یہاں خبر بھی نہ بنتی. وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں کرونا کے دوران ہم نے گیٹ ٹوگیدر کر دی, خبر بھی نہیں بننی تھی, اس کے اوپر اس کو ریزائن کرنا پڑتا ہے. وہ اس اخلاقیات کی بنیاد کے اوپر ایک جمہوریت کھڑی ہوتی ہے. تو ہم نے یہ جو تماشا دیکھا, پہلے تو میں شروع کروں کہ جو تماشا دیکھا سندھ ہاؤس میں, ساری قوم کے سامنے سندھ ہاؤس میں کیا ہوا, منڈی لگی, ہمارے بچے دیکھ رہے تھے. اب تو سوشل میڈیا ہے, ہر 8, 9, 10 سال کے بچے کے پاس سوشل میڈیا ہے. سب کے اوپر تماشا آ رہا تھا, ریٹ لگ رہی تھی, سیاستدانوں کی, ممبر آف پارلیمنٹ کی قیمتیں لگ رہی تھی کہ کتنی قیمت پہ وہ اپنے ضمیر بیچتے ہیں. جس طرح بھیڑ بکریاں بکتی ہے, اسی طرح سندھ ہاؤس کے اندر ممبرز آف پارلیمنٹ جو کہ سب سے امپورٹنٹ پبلک کے لیڈرز ہوتے ہیں, پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں, وہ بکے وہاں. ادھر بھی سب سے بڑا شکار کون تھا؟ اس ملک کا وہ نامور ڈاکو آصف زرداری, جو کہ 30 سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے, جیلوں میں بھی جا چکا ہے, 14 سال سے سندھ حکومت سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے. سندھ حکومت یعنی پاکستان کی عوام کے پیسے سے خرید و فروخت ہو رہی تھی, بیرونی سازش کا حصہ بنا وہ, اور اس کے ساتھ یہ شریف. جب وہ لوگ بکے, کوئی ہم ساری اگر کسی بھی مہذب معاشرہ ہوتا اور اس طرح اوپنلی بند کر کے لوگوں کو خرید و فروخت ہوتی تو کوئی ایکشن لیا جاتا. اس سے پہلے بھی سینٹ کے ٹکٹ کے اوپر, جب سینٹ کے اوپر ایم پیز کو خریدا گیا, کروڑوں روپیہ چلا,
اور یوسف رضا گیلانی کا بیٹا پکڑا گیا رشوت دیتے ہوئے, کچھ نہیں ہوا. بڑی دیر, یعنی اتنی بڑی گورنمنٹ گر گئی. ایک راہل گاندھی کی سٹیٹمنٹ آئی, اس نے کہا ہندوستان کو, وہ کہتا کہ آپ کو فوج کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے خلاف, بس تھوڑے ارب روپے جمع کرو, آپ حکومت گرا سکتے ہیں. شرمندگی ہے ہم سب کے لیے کہ ہماری یہ قیمت رہ گئی. جس طرح کبھی کسی نے کہا تھا, ایمل کانسی کے وکیل نے, کہ پاکستانی ڈالرز کے پیچھے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو پھر کیا ہوا, میں پبلک میں نکلا, آپ سب کے سامنے پبلک میں گیا, پبلک کو اٹھایا کہ یہ ظلم ہے. پرامن احتجاج کیے, پرامن جلسے کیے. ایک پرامن احتجاج جو ہمارا تھا 25 مئی کو, اس کے اوپر ظلم کیا گیا. عورتیں بچوں کے اوپر شیلنگ کی گئی. وہ رات کے گھروں میں گھس گھس کے جو پولیس نے کیا, اس کے بعد بھی ہم پرامن رہے, جلسے کیے. عدالت نے فیصلہ کیا کہ 20 حلقوں کے اوپر پنجاب میں بائی الیکشن ہوں گے. بائی الیکشن میں پوری کیمپین کی, اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح پبلک نہیں نکلی. میں 26 سال سے پالیٹکس میں ہوں, لیکن میں 70 سال کا ہوں اور میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوں. میں نے کبھی پاکستان میں سے پبلک نہیں نکلتے دیکھی. پبلک کیوں نکلی؟ نمبر 1, بیرونی سازش. پبلک کو غصہ تھا کہ کس کی کیا جرت ہے کہ باہر سے حکم دے کے اور ہمارے وزیر اعظم کو ہٹا کے, اور کیونکہ وہ ایک آزاد فورن پالیسی بناتا تھا, غلاموں کو اوپر بٹھا دیا. اور پھر دوسرا غصہ کہ سب سے کرپٹ ترین لوگوں کو ملک پر مسلط کر دیا. یہ دوسرا غصہ تھا. تیسری چیز کیا ہوئی کہ انہوں نے آ کے ملک کا, جی مہنگائی ہے, ملک نہیں ٹھیک کیا. ملک کی بدترین, یعنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی معیشت کی تباہی نہیں ہوئی جو اب ہے. روپیہ تقریباً 200 پتہ نہیں 30 روپے پہ ڈالر پہنچ گیا. سٹاک مارکیٹ گر گئی, انڈسٹری کا برا حال, کسان علیحدہ رو رہا ہے, مہنگائی آسمانوں پہ پہنچ گئی ہے. ان کو کوئی اس کی فکر نہیں تھی. انہوں نے آتے ساتھ ہی صرف اپنی چوری, 1100 ارب روپے چوری کے کیسز معاف کروائے. ہم نے پوری کیمپین کی, عوام نکلی. کبھی بائی الیکشن کے اندر اس طرح کی پبلک نہیں نکلی, اتنی تعداد میں کبھی پبلک نہیں نکلی. عورتیں نکلی, سب سے زیادہ نوجوان, اور جو خواتین نکلی ہیں ایسے کبھی پاکستان میں نہیں نکلی. عورتیں نکلی, بچوں نے آ کے کھڑے جلسوں میں شرکت کی, فیملیز نکلی. اور ہم نے ساری ان پارٹیز کو, ساری اسٹیٹ مشینری کو, اور ایک کرپٹ الیکشن کمیشن کو, ہم نے ان سب کو شکست دی. عوام نے شکست دی. اور ہم نے وہ کیا جو سارے سمجھ رہے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا. سب سمجھ رہے تھے الیکشن جیت جائیں گے. انہوں نے ہر قسم کی دھاندلی کی. جب الیکشن جیت گئے, اس کے بعد آج ہونا تھا الیکشن چیف منسٹر کا. رات کو کون پہنچ گئے؟ ضمیروں کا سوداگر آصف زرداری. 30 سال سے یہ, میں پھر سے بتاؤں, یہ ملک کو لوٹ رہا ہے. جیلوں میں بھی رہ چکا ہے. اس نے, جس طرح میں نے کہا, 14 سال یہ سندھ گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے. اس نے کم از کم سندھ گورنمنٹ 7-8 ہزار ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ پہ ہے. کراچی کا حال دیکھ لیں آپ, بارش آتی ہے دیکھ لیں, بارش نہیں ہوتی تو پانی نہیں. یہ وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا. اور اس نے کل رات سے پہنچا, ہمیں پوری انفارمیشن تھی کہ پیسہ چلانے آیا, کیونکہ یہ پبلک میں تو نکل ہی نہیں سکتا. آصف زرداری پبلک میں نکلے گا, لوگ اس کو انڈے ماریں گے. یہ پبلک سے ڈرتا ہے. لیکن یہ پیسے کی بوری پکڑی ہوئی ہے, چوری کر کے عوام کا پیسہ, اسی چوری سے پاکستان کی جمہوریت کا جنازہ نکالتا ہے. ہر الیکشن کے اندر یہ پیسہ چلاتا ہے, چاہے گلگت بلتستان میں ہو, آزاد کشمیر میں الیکشن ہو, سینٹ الیکشن میں ہو. صرف اور صرف چوری کے پیسے سے, بلیک کے پیسے سے یہ جمہوریت کو خریدتا ہے. اور پھر وہ رات سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی کوئی گیم چلا رہا ہے یہ آ کے. میں نے آپ کو کل رات آپ سے بات چیت بھی, آپ سے عوام سے بھی بات کی کہ ہمیں پتہ تھا کہ اب عوام نے جس طرح کا مینڈیٹ دیا, ہمیں پتہ تھا کہ اس نے کوئی گیم کرنی ہے. اور آج جو ہوا ہے, میں اس لیے حیرت میں ہوں ابھی تک کہ یہ اسمبلی انہوں نے کیا کیا ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو مافیا ہے, یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں. یہ کتنی حقارت سے پبلک کو دیکھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں عوام بھیڑ بکری ہیں. یہ عوام کو یا آپ کو انسان نہیں سمجھتے
کہ جب واضح طور پہ آرٹیکل 63A میں لکھا ہوا ہے، سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ وہ پارلیمنٹری پارٹی کا جب فیصلہ کرتی ہے کہ جس کے ساتھ بھی جانا ہے، وہ پارٹی ادھر جا کے ووٹ دیتی ہے. جو باہر بیٹھا ہوا ہے، جو پارٹی کا ہیڈ ہے، اس کا اس میں نام نہیں لکھا ہوا. کیونکہ میرے سے یہ ہوا ہے، میں نے جب ہم نے ہمارے لوگوں کو جب ہم نے 25 لوٹوں کو ہٹانا تھا تو تب بھی پارلیمنٹری ہیڈ نے لیٹر لکھا. جب میں نے پہلے لکھا وہ رد کر دیا گیا تھا. تو شجاعت کا تو لیٹر ہی نہیں ویلڈ. اس لیٹر کے اوپر یہ جو شخص ہے، یہ جو بنا ہے اسپیکر، کوئی شرم نہیں آتی اسے کہ ووٹ ڈال گئے ہیں. جمہوریت اور کیا ہوتی ہے؟ 10 کیو لیگ کے ممبرز نے پارلیمنٹری پارٹی کے ہیڈ پہ ووٹ ڈال دیے جا کے، ہم جیت گئے اور اس نے جا کے الیکشن ان دوسروں کو جتا دی. یعنی جو چیف منسٹر بنا تھا پرویز الہی کا، اس کی بھی ووٹ نون لیگ کو دلوا دی. اب یہ کوئی جمہوریت میں اس طرح کا مذاق ہوتا ہے؟ کوئی سوچے کہ کوئی عقل ہے کہ کیا یہ ہے جمہوریت؟ یہ جمہوریت نہیں ہے. ان کے اربوں روپے ایٹ سٹیک ہے. یہ لوگ اس ملک کو لوٹنے آتے ہیں. ان کا کام ہی کیا ہے کہ تھانے میں گندے آفیسز رکھواؤ، وہ لوگ کانٹریکٹس لو، پیسے بناؤ، ریل اسٹیٹ کے اندر مال بناؤ. ان کا اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. عوام سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے. جو انہوں نے آج کیا ہے، مجھے سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ ہماری آگے معیشت کا برا حال ہے. جس طرح کہ ہماری جو اکانومی نیچے جا رہی ہے اور جو دن بدن یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، معاشی بحران بڑھتا جا رہا ہے، اس سے مزید اور بڑھے گا. اب یعنی یہ جو اوپر بیٹھ گئے ہیں، یہ کیا، یہ لوگ مان جائیں گے اس کو؟ اور میں ساری اپنی آپ قوم کو پھر کہہ رہا ہوں، دیکھیں، میں نے جو اپنی پارلیمنٹری ڈیموکریسی تھی برطانیہ میں دیکھی ہوئی ہے. میں 18 سال کی عمر سے 20-25 سال ان کی جمہوریت اندر سے سٹڈی کی ہوئی. دیکھیں، پرامن احتجاج، جب تک آپ پرامن احتجاج نہیں کریں گے، میں کبھی نہیں کہتا کہ کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے، میں یہ نہیں کہتا توڑ پھوڑ کرو. آج آپ سب کو پرامن احتجاج کرنا چاہیے. رات کو جب بھی نکلیں اپنا احتجاج رجسٹر کریں، کیونکہ آپ نے بتانا ہم انسان ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جو کان کھینچ کے ادھر کر دو تو ادھر کا یہ قیمت لگا دو کہ یہ اوپر بند کمروں میں پیسے چلا کے پاکستان میں فیصلے ہو جائیں تاکہ یہ اور آئیں پاور میں اور پیسہ بنائیں. میں سب کو آج کہتا ہوں کہ آج آپ اپنا احتجاج رجسٹر کریں. ان کو پتہ چلے کہ یہاں پاکستان کی جو قوم ہے یہ زندہ قوم ہے. اور میں نے جو پچھلے 3 مہینے میں دیکھا ہے، میں نے اپنی ساری زندگی اس ملک میں بڑا ہوا ہوں 26 سال سے. جس طرح میں نے کہا میں پالیٹکس میں نے کبھی اس طرح کی بیداری قوم میں نہیں دیکھی، سیاسی شعور اپنی قوم میں نہیں دیکھا جو میں نے ان 3 مہینے میں دیکھا. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج میں نوجوانوں کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کو آج رات اپنا احتجاج رجسٹر کرنا چاہیے کہ یہ جو ظلم کیا اور انہوں نے ہماری جمہوریت اور پبلک مینڈیٹ کا کو ذبح کیا ہے، آپ سارے اپنا رجسٹر کریں پروٹیسٹ. اور میں آخر میں اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، ساری نظریں اب آپ کی طرف ہیں. واضح ہے، میں وکیل نہیں ہوں لیکن جتنے بھی وکیلوں سے میں ملا ہوں، انہوں نے جو کلیئرلی 63A کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹری ہیڈ، جو کہ چودھری شجاعت نہیں تھے، چودھری شجاعت پارٹی ہیڈ ہے. اور مجھے یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب تک آصف زرداری جیسے آدمی، میں نے 26 سال پہلے یہ زرداری اور نواز شریف کے خلاف جہاد شروع کی تھی. یہ لوگوں کو جب تک ہمارا انصاف کا نظام نہیں پکڑے گا، میں کہتا تھا کہ میں ان کو NRO نہیں دوں گا. میں کیوں بار بار کہتا رہا 3.5 سال، پورا میرے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ ان کو NRO دے دو. میں بار بار کیوں کہتا رہا ہوں؟ دیکھیں، میری تو زندگی آسان ہو جانی تھی، NRO دے دیتا، انہوں نے چپ کر جانا تھا. کیونکہ آپس میں 10 سال انہوں نے حکومت تو کی ہے، دونوں نے ملک لوٹا، مہنگائی کی، کچھ کی، کوئی فرق نہیں پڑا، دونوں مل کے کھا رہے تھے. جب تک پاکستان میں طاقتور ڈاکو کو ہم قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے،
میرے پاکستانیوں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. آپ یہ ذہن میں سے ہٹا دیں کہ ہم کوئی بڑی قوم بن جائیں گے جب تک صرف چھوٹے چور جیل میں جائیں اور بڑے ڈاکو اس طرح کر کے رشوت دیتے کہ لوگوں کو سب کے سامنے قوم کے خریدے. یاد رکھیں ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو. یہ کبھی بھی یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. اور میں بار بار مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر صرف چھوٹے چور جیل میں جاتے ہیں اور بڑے ڈاکو کو قانون آپ کا نہیں پکڑ سکتا. یہ آپ کے سامنے مثال ہے کہ ایک پوری جمہوریت کو پہلے انہوں نے گرایا باہر کی سازش کے ساتھ پیسہ چلا کے, چوری کا پیسہ, آپ کا پیسہ, پہلے گورنمنٹ گرائی اور اب جب گورنمنٹ بنانے آ رہے ہیں پھر پیسہ چلا دیا اس نے گورنمنٹ کے اوپر, لوگوں کو خرید لیا. اور اگر ہم ان لوگوں کو نہیں پکڑیں گے, ہم بار بار ان سے ڈیلز کریں گے, کچھ کریں گے, یہ کبھی اس ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. کیونکہ ان کا مقصد کچھ اور ہے. ان کا مقصد پاکستان نہیں, ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. جیسے جیسے روپیہ, میں نے کل بھی کہا تھا, جیسے جیسے روپیہ گرتا رہے گا ان کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا. ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں, روپیہ گرے گا ڈالر اور تکڑا ہو جائے گا. ان کے پاس تو اور پیسہ, ان کی دولت بڑھ جائے گی. پیسے ان کے اربوں ڈالر باہر پڑا ہوا ہے. میں آج پھر سے سب کو میں کہتا ہوں, آج آپ سب نے پرامن احتجاج کرنا ہے اور بتائیں کہ آپ زندہ قوم ہیں. رجسٹر کریں اپنا پریسٹن, موبائل فون پہ بتائیں قوم باہر نکلی ہوئی ہے. ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم ان ڈاکوؤں کو پبلک کے پیسے سے اپنا مینڈیٹ چوری کرنے کی اجازت نہیں دیتے. پاکستان پائندہ باد. جو مغربی ممالک میں جو جمہوریت کے فائدے ہوتے ہیں قوم کو, کیونکہ جمہوریت اصل میں ایک قوم کا میریٹوکریسی بھی ہوتی ہے, اس میں ٹرانسپیرنسی بھی ہوتی ہے, لیکن جمہوریت کی ایک بنیاد ہوتی ہے اخلاقیات. جمہوریت کے پاس فوجیں نہیں ہوتی, پارلیمنٹ کی فوج نہیں ہوتی, فوج کہیں اور ہوتی ہے, جسمانی طاقت کسی اور کے پاس ہوتی ہے. پارلیمنٹ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اخلاقیات, موریلٹی. برطانیہ کی جمہوریت کیوں چلتی ہے؟ کیونکہ ان کا جو وزیر اعظم ہے وہ صرف ایک کر دیتا ہے, ایک قانون توڑتا ہے جو یہاں خبر بھی نہ بنتی. وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں کرونا کے دوران ہم نے گیٹ ٹوگیدر کر دی, خبر بھی نہیں بننی تھی, اس کے اوپر اس کو ریزائن کرنا پڑتا ہے. وہ اس اخلاقیات کی بنیاد کے اوپر ایک جمہوریت کھڑی ہوتی ہے. تو ہم نے جو تماشا دیکھا, پہلے تو میں شروع کروں کہ جو تماشا دیکھا سندھ ہاؤس میں, ساری قوم کے سامنے سندھ ہاؤس میں کیا ہوا, منڈی لگی, ہمارے بچے دیکھ رہے تھے. اب تو سوشل میڈیا ہے, ہر 8, 9, 10 سال کے بچے کے پاس سوشل میڈیا ہے. سب کے اوپر تماشا آ رہا تھا, ریٹ لگ رہی تھی سیاستدانوں کی, ممبر آف پارلیمنٹ کی قیمتیں لگ رہی تھی کہ کتنی قیمت میں وہ اپنے ضمیر بیچتے ہیں. جس طرح بھیڑ بکریاں بک رہی تھی, بکتی ہے, اسی طرح سندھ ہاؤس کے اندر ممبرز آف پارلیمنٹ جو کہ سب سے امپورٹنٹ پبلک کے لیڈرز ہوتے ہیں, پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں, وہ بکے وہاں. ادھر بھی سب سے بڑا شکار کون تھا؟ اس ملک کا وہ نامور ڈاکو آصف زرداری, جو کہ 30 سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے, جیلوں میں بھی جا چکا ہے, 14 سال سے سندھ حکومت سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے. سندھ حکومت یعنی پاکستان کی عوام کے پیسے سے خرید و فروخت ہو رہی تھی, بیرونی سازش کا حصہ بنا وہ, اور اس کے ساتھ یہ شریف. جب وہ لوگ بکے, کوئی ہم ساری اگر کسی بھی مہذب معاشرہ ہوتا اور اس طرح اوپنلی بند کر کے لوگوں کو خرید و فروخت ہوتی تو کوئی ایکشن لیا جاتا. اس سے پہلے بھی سینٹ کے ٹکٹ کے اوپر, جب سینٹ کے اوپر ایم پیز کو خریدا گیا, کروڑوں روپیہ چلا, اور یوسف رضا گیلانی کا بیٹا پکڑا گیا رشوت دیتے ہوئے, کچھ نہیں ہوا. بڑی دیر, یعنی اتنی بڑی گورنمنٹ گر گئی. ایک راہل گاندھی کی سٹیٹمنٹ آئی, اس نے کہا ہندوستان کو, وہ کہتا کہ آپ کو فوج کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے خلاف,
بس تھوڑے ارب روپے جمع کرو, آپ حکومت گرا سکتے ہیں. شرمندگی ہے ہم سب کے لیے کہ ہماری یہ قیمت رہ گئی. جس طرح کبھی کسی نے کہا تھا, ایمل کانسی کے وکیل نے, کہ پاکستانی ڈالرز کے پیچھے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو پھر کیا ہوا, میں پبلک میں نکلا, آپ سب کے سامنے پبلک میں گیا, پبلک کو اٹھایا کہ یہ ظلم ہے, پرامن احتجاج کیے, پرامن جلسے کیے. ایک پرامن احتجاج جو ہمارا تھا 25 مئی کو, اس کے اوپر ظلم کیا گیا, عورتیں بچوں کے اوپر شیلنگ کی گئی, وہ رات کے گھروں میں گھس گھس کے جو پولیس نے کیا. اس کے بعد بھی ہم پرامن رہے, جلسے کیے. عدالت نے فیصلہ کیا کہ 20 حلقوں کے اوپر پنجاب میں بائی الیکشن ہوں گے. بائی الیکشن میں پوری کیمپین کی, اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح پبلک نہیں نکلی. میں 26 سال سے پالیٹکس میں ہوں, لیکن میں 70 سال کا ہوں اور میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوں. میں نے کبھی پاکستان میں سے پبلک نہیں نکلتے دیکھی. پبلک کیوں نکلی؟ نمبر 1, بیرونی سازش. پبلک کو غصہ تھا کہ کس کی کیا جرت ہے کہ باہر سے حکم دے کے اور ہمارے وزیر اعظم کو ہٹا کے, اور کیونکہ وہ ایک آزاد فورن پالیسی بناتا تھا, غلاموں کو اوپر بٹھا دیا. اور پھر دوسرا غصہ کہ سب سے کرپٹ ترین لوگوں کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا. یہ دوسرا غصہ تھا. تیسری چیز کیا ہوئی کہ انہوں نے آ کے ملک کا, جی مہنگائی ہے, ملک نہیں ٹھیک کیا. ملک کی بدترین, یعنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی معیشت کی تباہی نہیں ہوئی جو اب ہے. روپیہ تقریباً 200 پتہ نہیں 30 روپے پہ ڈالر پہنچ گیا. سٹاک مارکیٹ گر گئی, انڈسٹری کا برا حال, کسان علیحدہ رو رہا ہے, مہنگائی آسمانوں پہ پہنچ گئی ہے. ان کو کوئی اس کی فکر نہیں تھی. انہوں نے آتے ساتھ ہی صرف اپنی چوری 1100 ارب روپے چوری کے کیسز معاف کروائے. ہم نے پوری کیمپین کی, عوام نکلی. کبھی بائی الیکشن کے اندر اس طرح کی پبلک نہیں نکلی, اتنی تعداد میں کبھی پبلک نہیں نکلی. عورتیں نکلی, سب سے زیادہ نوجوان, اور جو خواتین نکلی ہیں ایسے کبھی پاکستان میں نہیں نکلی. عورتیں نکلی, بچوں نے آ کے کھڑے جلسوں میں شرکت کی, فیملیز نکلی. اور ہم نے ساری ان پارٹیز کو, ساری اسٹیٹ مشینری کو, اور ایک کرپٹ الیکشن کمیشن کو, ہم نے ان سب کو شکست دی. عوام نے شکست دی. اور ہم نے وہ کیا جو سارے سمجھ رہے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا. سب سمجھ رہے تھے الیکشن جیت جائیں گے. انہوں نے ہر قسم کی دھاندلی کی. جب الیکشن جیت گئے, اس کے بعد آج ہونا تھا الیکشن چیف منسٹر کا. رات کو کون پہنچ گئے؟ ضمیروں کا سوداگر آصف زرداری. 30 سال سے یہ, میں پھر سے بتاؤں, یہ ملک کو لوٹ رہا ہے. جیلوں میں بھی رہ چکا ہے. اس نے, جس طرح میں نے کہا, 14 سال یہ سندھ گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے. اس نے کم از کم سندھ گورنمنٹ 7-8 ہزار ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ پہ. کراچی کا حال دیکھ لیں آپ, بارش آتی ہے دیکھ لیں, بارش نہیں ہوتی تو پانی نہیں. یہ وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا, اور اس نے کل رات سے پہنچا. ہمیں پوری انفارمیشن تھی کہ پیسہ چلانے آیا, کیونکہ یہ پبلک میں تو نکل ہی نہیں سکتا. آصف زرداری پبلک میں نکلے گا, لوگ اس کو انڈے ماریں گے. یہ پبلک سے ڈرتا ہے. لیکن یہ پیسے کی بوری پکڑی ہوئی ہے, چوری کر کے عوام کا پیسہ, اسی چوری سے پاکستان کی جمہوریت کا جنازہ نکالتا ہے. ہر الیکشن کے اندر یہ پیسہ چلاتا ہے, چاہے گلگت بلتستان میں ہو, آزاد کشمیر میں الیکشن ہو, سینٹ الیکشن میں ہو. صرف اور صرف چوری کے پیسے سے, بلیک کے پیسے سے یہ جمہوریت کو خریدتا ہے. اور پھر وہ رات سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی کوئی گیم چلا رہا ہے یہ آ کے. میں نے آپ کو کل رات آپ سے بات چیت بھی, آپ سے عوام سے بھی بات کی کہ ہمیں پتہ تھا کہ اب عوام نے جس طرح کا مینڈیٹ دیا, ہمیں پتہ تھا کہ اس نے کوئی گیم کرنی ہے. اور آج جو ہوا ہے, میں اس لیے حیرت میں ہوں ابھی تک کہ یہ اسمبلی انہوں نے کیا کیا ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو مافیا ہے, یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں. یہ کتنی حقارت سے پبلک کو دیکھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں عوام بھیڑ بکری ہیں. یہ عوام کو یا آپ کو انسان نہیں سمجھتے کہ جب واضح طور پہ آرٹیکل 63A میں لکھا ہوا ہے, سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ وہ پارلیمنٹری پارٹی کا جب فیصلہ کرتی ہے کہ جس کے ساتھ بھی جانا ہے, وہ پارٹی ادھر جا کے ووٹ دیتی ہے.
जो बाहर बैठा हुआ है, जो पार्टी का हेड है, उसका इसमें नाम नहीं लिखा हुआ, क्योंकि मेरे से ये हुआ है। मैंने जब हमने हमारे लोगों को जब अपने 25 लोटों को हटाना था, तो तब भी पार्लियामेंट्री हेड ने लेटर लिखा। जब मैंने पहले लिखा, वो रद्द कर दिया गया था। तो शुजात का तो लेटर ही नहीं वैलिड। उस लेटर के ऊपर ये जो शख्स है, ये जो बना है स्पीकर, कोई शर्म नहीं आती इसे कि वोट डल गए हैं। जमहूरियत और क्या होती है? 10 क्यू लीग के मेंबर्स ने पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड पे वोट डाल दिए जाके, हम जीत गए, और उसने जाके इलेक्शन उन दूसरों को जिता दी। यानी जो चीफ मिनिस्टर बना था परवेज इलाही का, उसकी भी वोट नून लीग को दिलवा दी। अब ये कोई जमहूरियत में इस तरह का मजाक होता है? कोई सोचे कि कोई अकल है कि क्या ये है जमहूरियत? ये जमहूरियत नहीं है। इनके अरबों रुपया एट स्टेक है। ये लोग इस मुल्क को लूटने आते हैं। इनका काम ही क्या है कि थाने में गंदे ऑफिसर्स रखवाओ, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स लो, पैसे बनाओ, रियल एस्टेट के अंदर माल बनाओ। इनका और कोई इंटरेस्ट नहीं है। अवाम से कोई इनका ताल्लुक नहीं है। जो इन्होंने आज किया है, मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये है कि हमारी आगे माइशत का बुरा हाल है। जिस तरह के हमारी जो इकोनॉमी नीचे जा रही है, और जो दिन ब दिन ये जो सूरत हाल बनती जा रही है, माशी बुरहान बढ़ता जा रहा है, इससे मजीद और बढ़ेगा। अब यानी ये जो ऊपर बैठ गए हैं, ये क्या, ये लोग मान जाएंगे इसको? और मैं सारी अपनी आप कौम को फिर कह रहा हूं, देखें, मैंने जो अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी बरतानिया में देखी हुई है। मैं 18 साल की उम्र से 20-25 साल उनकी जमहूरियत अंदर से स्टडी की हुई। देखिए, पुरअमन एहतजाज, जब तक आप पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे, मैं कभी नहीं कहता कि कोई कानून अपने हाथ में ले, मैं ये नहीं कहता तोड़ फोड़ करो। आज आप सबको पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। रात को जब भी निकले, अपना एहतजाज रजिस्टर करें, क्योंकि आपने बताना हम इंसान हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं कि जो कान खींच के इधर कर दो तो इधर का ये कीमत लगा दो, कि ये ऊपर बंद कमरों में पैसे चला के पाकिस्तान में फैसले हो जाए ताकि ये और आए पावर में और पैसा बनाए। मैं सबको आज कहता हूं कि आज आप अपना एहतजाज रजिस्टर करें। इनको पता चले कि यहां पाकिस्तान की जो कौम है, ये जिंदा कौम है। और मैंने जो पिछले 3 महीने में देखा है, मैंने अपनी सारी जिंदगी इस मुल्क में मैं बड़ा हुआ हूं, 26 साल से, जिस तरह मैंने कहा मैं पॉलिटिक्स में, मैंने कभी इस तरह की बेदारी कौम में नहीं देखी, सियासी शऊर अपनी कौम में नहीं देखा जो मैंने इन 3 महीने में देखा। और मैं इसलिए कहता हूं कि आज मैं नौजवानों को खास तौर पे कह रहा हूं कि आप सबको आज रात अपना एहतजाज रजिस्टर करना चाहिए कि ये जो जुल्म किया और इन्होंने हमारी जमहूरियत और पब्लिक मैंडेट का को ज़िबा किया है, आप सारे अपना रजिस्टर करें प्रोटेस्ट। और मैं आखिर में अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि देखिए, सारी नजरें अब आपकी तरफ हैं। वाज़ेह है, मैं वकील नहीं हूं, लेकिन जितने भी वकीलों से मैं मिला हूं, उन्होंने जो क्लियरली 63A के अंदर लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री हेड, जो कि चौधरी शुजात नहीं थे, चौधरी शुजात पार्टी हेड है। और मुझे ये भी अफसोस से कहना पड़ता है कि जब तक आसिफ जरदारी जैसे आदमी, मैंने 26 साल पहले ये जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ जहाद शुरू की थी। National Recipe Mixes, Pakistan's #1 recipe mix brand. कि ये तो अदालत अगर 100 मोटो लेती है, उनके ऊपर है, लेना चाहिए। जो इस तरह से ये काम हुआ है, ये बिल्कुल। अच्छा, एतजाज हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। एतजाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं सर? आज जो कुछ हुआ आपने देखा होगा सर, ये क्या इस तरह से हो सकता है? मैं सिर्फ ये पूछूं आपसे, अगर जी हो सकता है, मतलब तो
वो तो होता है ना फिजिकली तो हो गया है, हो सकता क्या है, वो हो गया है। अब ये चाहे धराव है, चाहे गलत है, चाहे सही है, पर आपकी आंखों के सामने ये हो गया है। लेकिन सर ये जो 10 अराकीन का वोट सिर्फ इसलिए मुस्तरद किया गया क्योंकि काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा था कि जो उनके अपने नॉमिनी है, जो कैंडिडेट है, वो भी वोट अपने आप को नहीं डाल सकते। सर माजी में कभी ऐसी कोई मिली है तारीख आपको, मतलब कुछ है ऐसा कुछ, या ऐसा हो सकता है? ये नहीं हुआ ऐसा। और चौधरी साहब ने जो फैसला किया है वो मैं समझता हूँ उनके इख्तियार से बाहर था, क्योंकि बेसिकली बुनियादी तौर पे ये फैसला कि किसने क्या फैसला करना है, वो उसमें 2 हिस्से हैं, 63A के। एक पहला हिस्सा है पार्लियामेंट्री पार्टी से मुताल्लिक। पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी, जो पार्लिमानी पार्टी है वो फैसला करेगी, जो पार्लियामेंटेरियंस है, कि क्या एक इशू आता है सामने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है या कोई इशू है, उस पे वोट हाँ में करना है कि ना में करना है, ये पार्लियामेंट्री पार्टी करेगी। जब वो फैसला कर लेती है तो उसके मुताबिक सारे पार्लियामेंटेरियन वोट करेंगे। अगर कोई उसके मुताबिक नहीं करेगा तो पार्लियामानी पार्टी हेड को, अब ये पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स हैं उनमें और इम्तियाज है पार्टी हेड में। पार्टी हेड है जो कुल पार्टी का, सारी चारों असेंबलियों की पार्टियों का, सारे कार्डर का, हर जिले के कार्डर का हेड है। आज अब वो उसके पास भेजेंगे, उसको बताएंगे कि ये हमने फैसला किया था और ये इसने ओबे नहीं किया। अब जो पार्टी हेड का फंक्शन है वो एक ग्रैंड फादर का फंक्शन है, एक तो ग्रैंड फादर क्लॉज भी कहते हैं, ग्रैंड फादर का फंक्शन। ग्रैंड फादर का फंक्शन क्या है कि वो ठंडे दिल से सोचे कि ये पार्लियामेंट्री पार्टी के 10 लोगों ने फैसला तो किया था, पर ये जरा ज्यादती थी, ये इनको झुका रहे थे एक अपने दुश्मन के आगे, तो उसके हक में वोट देना है और अपने को वोट नहीं देना, तो ये जरा इन पे नरम हाथ रखा जाए, इनको डिस्क्वालीफाई ना किया जाए, इनको वार्निंग दे दी जाए। तो वो ये फैसला करने के मजाज है कि इनको इनके बारे में रेफरेंस करे ही ना इलेक्शन कमीशन को। ये उसका हक और इख्तियार है, पहलों का हक और इख्तियार है, क्योंकि वो रिंग में है, वो उस रिंग में है जहाँ बॉक्सिंग हो रही है, जहाँ जबानी बॉक्सिंग हो रही है, पर बॉक्सिंग हो रही है, और उस बॉक्सिंग में वो चोटें भी खा रहे हैं और लड़ रहे हैं, फ्रंट लाइन पे है पार्लियामेंटेरियन, और इनमें कोई ब्रेक में ग्रुप की बात नहीं हो रही है। टोटल वोट यहाँ तो यूनानिमसली वो कहते हैं कि जी इसके हमने इस तरह वोट देना है, इस शख्स साहब को देना है, और वो साहब उनमें से अपना है। अब पार्लियामेंट्री हेड के पास जब जाएगा ये मामला, तो वो एक पैटर्नल तौर पे देखेंगे, कहेंगे कि देखो यार, मैंने जो कहा कि अपने साथ बैठे हुए एमपीए को वोट ना दो और दूसरों के वोट दे दो, तो मैंने भी ज्यादती की है, इन पे नरमी करनी चाहिए, इनको रिफर नहीं करना चाहिए टू इलेक्शन कमीशन। तो उसको इख्तियार है कि वो इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस करे या ना करे, ये उसको इख्तियार नहीं। तो इसमें एतजाज साहब, जो ये दोस्त मजारी साहब ने राब्ता किया है लास्ट मोमेंट पे, वो क्या वो खत रिसीव करना और उनसे फोन करके उसकी तस्दीक करना, क्या ये उनका इख्तियार था इस मौके पर? नहीं, इख्तियार तो था, तस्दीक तो उनको करना चाहिए थी, पर क्या ये मुनासिब तस्दीक है कि टेलीफोन पे आप बात करें? अव्वल तो टेलीफोन पे शुजात हुसैन साहब से ही बात करनी गलत है, क्योंकि टेलीफोन एक मीडियम है जो कि आदमी के सामने खड़ा नहीं करता। आप हलफ नहीं उठा के कह सकते कि यही आदमी था जिससे बात की। आप ये कह सकते हैं हलफ उठा के कि मैंने टेलीफोन पे एक ऐसे साहब से बात की जो अपने आप को शुजात हुसैन कहते हैं, लेकिन ये आप नहीं कि हलफ उठा के कह सकते कि हाजिर नाजिर जान के खुदा को मैं कसम खाता हूँ कि मैंने शुजात हुसैन से ही बात की। तो पहली तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जरूरी ये नहीं है कि जो फैसला पार्टी हेड का फैसला पहुंचे स्पीकर तक।
सबसे जरूरी है कि पार्टी हेड का फैसला पार्लियामेंटेरियन तक पहुंचे, एक एक पार्लियामेंटेरियन तक पहुंचे, और अगर उन तक नहीं पहुंचा तो बाकायदा मुनफरिद डिजाइनर फैन मुतारिफ करवाने वाले लाहौर फैन पेश कर रहे हैं आलमी मयार की इलेक्ट्रिक शीट, प्योर कॉपर और हाइब्रिड इकोनो पावर टेक्नोलॉजी से तैयार पंखे। लाहौर फैन, ये सब डिजाइन हमारे हैं। उदय एतजाज साहब, ये फैसला आपके सामने आया है। हमजा शहबाज साहब इस वक्त सीएम पंजाब हैं, कानूनी तौर पे क्या ये चैलेंज कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? सर पहले सवाल तो बुनियादी है कि सर ठीक फैसला किया डिप्टी स्पीकर ने वोट काउंट ना करके? नहीं, मेरे ख्याल में फैसला दुरुस्त नहीं है, और जी मैं कर रहा हूँ। जी आपको आवाज आ रही है? जी 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 आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था, पहले भी अर्ज किया कि मेरी राय में ये फैसला डिप्टी स्पीकर का दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसकी वजह अगर आप 63 को पढ़ें, आर्टिकल 63A को, तो उसमें दो उसके वाज़े हिस्से हैं। पहला हिस्सा उसका है जो पार्लिमानी पार्टी की दस्तरस पे है, और दूसरा हिस्सा है जो पार्टी हेड के इख्तियार में है। और ये इसलिए है कि इसमें एक विजडम है, देयर इज अ विजडम ऑफ द लेजिस्लेचर, कि पार्लिमानी पार्टी बेहतर फैसला कर सकती है, बिकॉज द पार्लियामेंट्री नॉट पार्लियामेंट्री पार्टी हेड में भी गोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड और ऑल ओवर द कंट्री डूइंग सो मेनी अदर थिंग्स, but parliamentary party are the few people who focus every day on parliamentary debates, और parliamentary वो देखते हैं, नजर उनकी होती है, तो उनका इश्यूज जो parliamentary issues होते हैं उनके बारे में they are the best judge, better than the parliamentary head, and they take the decision internally। और इस केस में 10 के 10 पार्लियामेंट्री पार्टी ने यूनानिमसली परवेज इलाही के हक में फैसला किया। उसके बाद एक दूसरा मरहला शुरू होता है, काइंड ऑफ द ग्रैंडफादर क्लॉज। इट इज अ ग्रैंडफादर क्लॉज व्हिच मीन्स कि अब एक सीनियर मेंबर ऑफ द पार्टी हु इज द पार्टी हेड, ही विल डिसाइड कि शायद अगर लेट से 5 आदमियों ने बिट्रे किया हुआ है, पार्टी के खिलाफ फैसला किया हुआ है, पार्लियामेंट्री पार्टी के फैसले के, और 7 आदमियों ने उसके हक में किया हुआ है, बट ही फील्स के फैसला पार्लियामेंट्री पार्टी का देने की गुंजाइश छोड़नी चाहिए थी। किसी की मजबूरी थी तो उसने वोट दिया खिलाफ, तो वो सोचता है, वो इस तरह सोचता है कि क्या मैं ये हो गया तो हो गया, पर क्या मैं अब रेफर करूं इलेक्शन कमीशन को कि ना करूं? That is a separate, superior and kind of a more sober mind, that of the party head. So parliamentary party को पहले हिस्से में इख्तियार है कि वो डिटरमिन करे कि वोट खिलाफ, किसी इशू पे वोट खिलाफ देना है या वोट हक में देना है। पर उसके बाद पार्लियामेंट्री हेड को ये, पार्टी हेड को ये इख्तियार है कि वो इनमें से किसी को प्रोसिक्यूट करे या ना करे। वो समझे कि किसी की बहुत मजबूरी थी, वो एब्सेंट हुआ, वो बीमार हो गया था, वो कोविड में पड़ा था, उसने नहीं वोट दिया, तो ही इज द वन हु कैन टेक द डिसीजन टू प्रोसिक्यूट और नॉट। तो इसलिए ये फैसला मेरे ख्याल में, मेरी राय में, एक कानूनी राय और कानून का तालिब इल्म होने की सूरत में मेरे ख्याल में ये फैसला जो किया है मजारी ने, ये दुरुस्त नहीं है। और सर आपका ये भी ख्याल है ना एतजाज साहब कि यानी आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूँ कि ये तो आपने बता दिया कि ये फैसला ठीक नहीं है, जो कि हक पार्लिमानी पार्टी का है, और पार्टी हेड जो कि चौधरी शजात साहब हैं, वो इनमें से किसी के खिलाफ कार्रवाई भी इसी नहीं कर सकते, इसलिए कि कार्रवाई भी पार्टी हेड कर सकता है पार्लिमानी लीडर की सिफारिश पर, ऐसा ही है? हाँ, या पार्लिमानी पार्टी का जो फैसला है उसकी खिलाफ वर्जी पर ही कार्रवाई होगी ना? सिफारिश हो ना हो, हाँ,
وہ یہ فیصلہ ہی پارلیمنٹری ہیڈ پارٹی ہیڈ کے اختیار میں ہے. نہیں سر میں سوال کچھ اور ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پارلیمانی پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے چودھری پرویز الہی کو ووٹ ڈالنا, ہاں, اور پارلیمانی پارٹی وہ ووٹ ڈال دیتی ہے, اگر کوئی نہیں ڈالے گا تو اس صورت میں ہی کاروائی ہو سکتی ہے نا, پارٹی ہیڈ کر سکتا. ہاں, اسی صورت میں کاروائی ہو سکتی ہے, اور وہ پارلیمنٹری ہیڈ کو پارٹی ہیڈ کو رپورٹ کریں گے, بتائیں گے کہ کس نے کدھر ووٹ کیا, کس نے کدھر کیا. اگر کوئی سمجھے, فرض کرو پارٹی ہیڈ یہ سمجھے کہ یہ مجبور تھا اعتزاز احسن اس وقت کیونکہ اس کا سگا بھائی کینڈیڈیٹ تھا دوسری طرف, تو یہ کیا کرتا, تو اس سے میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس ہے, تو اس کو وہ سزا نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی سیٹ اس سے چھین لی جائے. So there are so many other circumstances which may be mitigating, and that is where the grandfather comes in and thinks about it and decides whether to prosecute or not. اور سر اس میں خالی ایک بات خبر مند سوال کریں گے, یہ ایک تو آپ نے اس کا قانونی آئی ٹی پہلو بتا دیا, اخلاقی پہلو پہ بھی میری اسامپشن ہے کہ آپ کی رائے یہی ہوگی کہ کوئی زیادہ کوئی مناسب کام نہیں ہوا کہ کس طریقے سے کل رات زرداری صاحب کو بیٹھے رہے اور وہ سارا کچھ طے ہوا. تو اس ڈیولپمنٹ پہ یہ ٹویٹ کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, ایک زرداری سب پہ بھاری, یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ کے لیے بڑا کوئی احسن جمہوریت کے لیے بڑی نیک نامی کا باعث بنے گا جب سب کچھ ہوا ہے کہ جس میں طرح شادیاں بجائے جائیں. آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ زرداری صاحب نے کیا کیا نہیں کیا. زرداری صاحب نے وہ کیا جو سیاستدان کرتے ہیں, کرنا چاہیے.